بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی سور الحرہ، یہ باب ہے بلی کے جھوٹے کے بارے میں۔ تو پچھلے باب میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جو تمام درندوں کا جھوٹا پاگ ہے وہ تمام درندوں کو بلی پہ قیاس کرتے ہیں، کہ بلی کے بارے میں ان کا موقف یہ ہے کہ بلی کے بارے میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ہمارے امام ابو یوسف، ہمارے امام محمد، ان 5 اماموں کا مذہب یہ ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، اگر متبادل موجود ہو یا نہ ہو اور کوئی عذر ہو یا نہ ہو، کسی قسم کی کوئی کراہیت نہیں ہے، بلکہ بلی کا جھوٹا مطلقاً پاک ہے۔ چاہے متبادل بلی کا جھوٹا بھی ہے، متبادل چیز موجود ہے، متبادل کے موجودگی میں بھی بلی کا جھوٹا پاک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ان اماموں کا مذہب ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بلی کا جھوٹا مکروہ ہے، بلی کا جھوٹا مکروہ ہے۔ اب مکروہ جب مطلقاً بولا جاتا ہے، یہ قاعدہ آپ کو پتہ ہوگا کہ حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں جہاں پر مطلقاً مکروہ ہوتا ہے اس سے مراد مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ اب اس میں پھر ہمارے نیچے اماموں میں اختلاف پڑ گیا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے، اور ہمارے احناف میں سے ابو حسن الکرخی یعنی امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے، لیکن فتویٰ امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ ہے، فتویٰ امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ ہے کہ بلی کا جھوٹا مکروہ ہے، بلی کا جھوٹا مکروہ ہے۔ اب ائمہ ثلاثہ اور ہمارے 2 اماموں سمیت وہ کہتے ہیں کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، اور استدلال حضرت ابو قتادہ حارث بن ربعی بن بلدمہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے کرتے ہیں۔ حدیث سنیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے۔ حضرت کبشہ رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو قتادہ کو وضو کروا رہی تھی، وضو کے دوران بلی آ گئی۔ حضرت ابو قتادہ عنہ نے بلی کے لیے برتن کو ایسے ٹیڑھا کر دیا، بلی نے اس میں سے پانی پیا، اور حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ان کو حیرانگی سے دیکھ رہی ہیں، اپنے سسر کو حیرانگی سے دیکھ رہی ہیں کہ انہوں نے برتن ٹیڑھا کیا اور بلی نے اس میں سے پانی پیا، اسی سے آپ نے وضو کیا، اور بہو کو دیکھا میری بھتیجی کیوں حیران ہو اس بات پہ کہ میں نے برتن بلی کے لیے ٹیڑھا کیا، اس میں سے بلی نے پانی پیا، اس بات پہ انہوں نے کہا جی ہاں، کہا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ ایسے بلی آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے برتن جو ہے نا ٹیڑھا کر دیا۔ اور پھر نمبر 2، حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علت بیان کی کہ بھئی یہ جو بلی ہے یہ طوافین اور طوافات میں سے ہے، یعنی اس کا گھر میں آنا جانا بہت کثرت سے ہے، یعنی اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے حدیث۔ اسی حدیث کے ظاہر سے ان اماموں نے استدلال کیا ہے، حالانکہ احناف کہتے ہیں کہ بھئی اس حدیث میں اس بلی کا جسم بھی مراد ہو سکتا ہے، ای بدنھا، سمجھے کہ نہیں، اس کا بدن بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن ان ائمہ ثلاثہ نے یہاں پر ایسورھا تقدیر عبارت ایسورھا نکالی ہے، یعنی کہ اس کا جھوٹا کیا ہے؟ پاک ہے، ایسورھا اس کا جھوٹا کیا ہے؟ پاک ہے، یہ تقدیر عبارت نکالی ہے۔ اور احناف نے اس حدیث کو تو سامنے رکھا ہے، لیکن 4 باتوں کو پیش نظر رکھا ہے، اس حدیث کو بھی سامنے رکھا اور 4 باتوں کو بھی پیش نظر رکھا ہے، اسی لیے احناف نے بلی کے بارے میں مکروہ کا قول کیا ہے۔ کیوں قول کیا؟ پہلی بات دیکھیں، پچھلے باب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت گزری ہے کہ اگر بلی برتن میں منہ ڈال لے تو اس کو 1 مرتبہ دھویا جائے گا۔ طحاوی شریف کے اندر روایت ہے، طہور الاناء اذا ولغ فیہ الحرہ، اذا ولغ فیہ الحرہ ان یغسل مرۃ او مرتین او کما قال۔ طحاوی شریف کے اندر روایت ہے کہ برتنوں کی پاکی طہور، جیسے پچھلی حدیث میں طہور سے 2 چھوٹے اماموں نے استدلال کیا تھا کہ طہور سے مراد ہے کہ دھونا ضروری ہے، تو ہم کہتے ہیں یہاں پر بھی طہور کا لفظ ہے، پھر یہاں پر بھی دھونا ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی بات میں پچھلی حدیث میں آپ نے طہورھا سے استدلال کیا تھا اور کہا تھا کہ دھونا ضروری ہے، تو یہاں پر بھی تو ہے کہ طہور الاناء اذا ولغ فیہ الحرہ ان یغسل مرۃ او مرتین، تو یہاں پر بھی طہور کا لفظ ہے۔
بات سمجھ میں آئی؟ تو بھئی اس میں لفظ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پچھلی حدیث میں بھی کہ بلی منہ ڈالے تو 1-2 مرتبہ دھویا جائے گا، اور طحاوی کی روایت میں بھی ہے کہ بلی برتن میں منہ ڈال لے تو 1-2 مرتبہ دھویا جائے گا۔ یہ دھونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا جھوٹا ناپاک ہے، اس کا جھوٹا ناپاک ہے، ایک بات۔ دوسری جو بات احناف نے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی طرف غور سے دیکھنا، حیرانگی سے دیکھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلامی معاشرے میں بلی کے جھوٹے کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ اگر اسلامی معاشرے میں بلی کے جھوٹے کو پاک ہوتا، استعمال کیا جاتا، تو حضرت کبشہ رضی اللہ عنہ اپنے سسر کو کبھی حیرانگی سے نہ دیکھتی اور کبھی سوال نہ کرتی۔ لہٰذا ان کا حیرانگی سے دیکھنا، ان کا سوال کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بلی کا جھوٹا ناپاک ہے۔ نمبر 3 کہ بلی جو ہے یہ درندہ ہے، اور تمام درندوں پہ جو ناپاکی کا استدلال کیا جاتا ہے وہ ان کے گوشت سے کیا جاتا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت حرام ہے، ناپاک ہے، ان کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ تو بلی کا گوشت ناپاک حرام ہے، بلی حلال نہیں ہے، بلی حلال نہیں ہے، وہ ناپاک حرام ہے، تو لہٰذا اس کا جھوٹا بھی حرام ہونا چاہیے تھا۔ لیکن احناف نے یہ دیکھا کہ چونکہ اس میں علت ہے جو اللہ کے نبی نے بیان کی کہ بھئی یہ گھر میں آتی جاتی ہے، اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، اس کے گھر میں اس سے آنا جانا اتنا زیادہ ہے کہ بلی سے بچنا ممکن نہیں ہے، لہذا حرج تھا، حرج کی وجہ سے ہم نے تخفیف کر دی کہ حرام سے مکروہ کی طرف آ گئے، اور استدلال ہم نے بلی کے گوشت سے کیا کہ جب اس کا گوشت حرام ہے تو اس کا جھوٹا بھی حرام ہونا چاہیے تھا، لیکن مکروہیت کا، کراہیت کا قول کیوں کیا؟ کہ بھی حرج کی وجہ سے ہے۔ نمبر 4 چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کی یہ جو حدیث ہے یہ محکم الدلالت نہیں ہے، جو بات آپ نے کی ہے یہ محکم دلالت نہیں، اس لیے کہ آپ سورہا تقدیر عبارت نکالتے ہو، حالانکہ یہ احتمال حدیث میں موجود ہے، ہو سے اس کا جسم مراد ہو کہ بھی اس کا جسم تو ناپاک نہیں ہے، کہ انہا ہا ضمیر اس کے جسم کی طرف لوٹتی ہو کہ اس کا جسم ناپاک نہیں ہے۔ تو ان 4 باتوں کی وجہ سے احناف نے یہ کہا کہ بلی کا جھوٹا جو ہے وہ مکروہ ہے، اور مکروہ کے اندر 2 قول ہیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ مکروہ تحریمی لیتے ہیں، علامہ کرخی رحمۃ اللہ علیہ جو دونوں حنفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے، فتویٰ علامہ کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں طوافات سے مراد آپ نے بلی کو کن چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ تو کیونکہ ایک لفظ ذوی العقول کے لیے ہے، ایک غیر ذوی العقول کے لیے، کہ بلی کو طوافین و طوافات میں سے کہ جو غلام ہیں، سورۃ نور میں ان کا حکم ہے کہ غلاموں کا گھر میں آنا جانا 3 اوقات کے علاوہ ان کے لیے ہر وقت اجازت ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ غلام گھروں میں کام کرتے ہیں، بچے ویسے وہ عورتوں کے جو پوشیدہ کام ہیں علی عورات النساء اس پہ مطلع نہیں ہوتے، تو غلام اور بچوں کے لیے جو ہے ان کا جو اجازت ضروری نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے کہ ان کا آنا جانا زیادہ ہے، تو یہ بلی کو ان پر قیاس کیا گیا ہے۔ اور بعد میں کہا کہ یہاں طوافات غیر ذوی العقول ہے، چوہے پر قیاس کیا گیا ہے، اصل چوہا ہے کہ چوہے سے بچنا ممکن نہیں ہے، چوہا گھروں میں گھس کرتا ہے، تو یہاں بلی کو چوہے کے اوپر قیاس کیا گیا ہے کہ جیسے بلی کا جھوٹا مکروہ ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں، تو اس لہٰذا بلی بھی کیا ہے، یہ بھی آتی جاتی رہتی ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کا جھوٹا بھی مکروہ ہے۔